یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 13 جون 2021 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: خدا محافظ انسان۔ سنہری متن: زبور۔ خداوند تیری آمد و رفت میں اب سے ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے گا۔ جوابی مطالعہ: زبور، سیموئیل، تواریخ، سلاطین۔ اے خدا میری حفاظت کر کیونکہ میں تجھ ہی میں پناہ لیتا ہوں۔ میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا چونکہ وہ میرے داہنے ہاتھ ہے، اس لیے مجھے جنبش نہ ہوگی۔ اسی سبب سے میرا دل خوش اور میری روح شادمان ہے، میرا جسم بھی امن و امان میں رہے گا۔ خداوند میرا مضبوط قلعہ ہے، وہ اپنی راہ میں کامل شخص کی رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں تاکہ وہ ان کی امداد میں جن کا دل اس کی طرف کامل ہے اپنے تئیں قوی دکھائے۔ سو تمہارا دل آج کی طرح خداوند ہمارے خدا کے ساتھ اس کے آئین پر چلے اور اس کے حکموں کو ماننے کے لیے کامل رہے۔ درسی واز بائبل میں سے استثنا: تم ہمارے خدا کی تعظیم کرو، وہی چٹان ہے، اس کی صنعت کامل ہے۔ زبور: کامل آدمی پر نگاہ کر اور راست باز کو دیکھ، کیونکہ صلح دوست آدمی کے لیے اجر ہے۔ ایوب: اوز کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا، وہ شخص کامل اور راست باز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ اور ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خداوند کے حضور حاضر ہوں، اور ان کے درمیان شیطان بھی آیا، اور خداوند نے شیطان سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے؟ شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں۔ خداوند نے شیطان سے کہا، کیا تو نے میرے بندے ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں۔ شیطان نے خداوند کو یوں جواب دیا اور کہا، پر تو ذرا اپنا ہاتھ بڑھا کر جو کچھ اس کا ہے اسے چھو ہی دے، تو کیا وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر نہ کرے گا؟ خداوند نے شیطان سے کہا، دیکھ اس کا سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، صرف اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا۔ تو ایک قاصد نے ایوب کے پاس آ کر کہا، خدا کی آگ آسمان سے نازل ہوئی اور بھیڑوں اور نوکروں کو جلا کر بھسم کر دیا۔ تیرے بیٹے بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے اور مے نوشی کر رہے تھے، اور دیکھ بیابان سے ایک بڑی آندھی چلی اور اس گھر کے چاروں کونوں پر ایسے زور سے ٹکرائی کہ وہ ان جوانوں پر گر پڑا اور وہ مر گئے، اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ تب ایوب نے اٹھ کر اپنا پیراہن چاک کیا اور سر منڈایا اور زمین پر گر کر سجدہ کیا۔ ایوب: خداوند نے شیطان سے کہا تو بھی وہ اپنی راستی پر قائم ہے۔ شیطان نے خداوند کو جواب دیا اور کہا، اب فقط اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کی ہڈی اور اس کے گوشت کو چھو دے، تو وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر کرے گا۔ خداوند نے شیطان سے کہا کہ دیکھ وہ تیرے اختیار میں ہے، فقط اس کی جان محفوظ رہے۔ تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا اور ایوب کو تلوے سے چاند تک دردناک پھوڑوں سے دکھ دیا۔ جب ایوب کے 3 دوستوں تیمائی الیفیز اور سوخی بلدد اور نماتی زوفر نے اس ساری آفت کا حال جو اس پر آئی تھی سنا، تو وہ اپنی اپنی جگہ سے چلے اور انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ جا کر اس کے ساتھ روئیں اور اسے تسلی دیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اس کا غم بہت بڑا ہے۔
ایوب۔ اس کے بعد ایوب نے اپنا منہ کھول کر اپنے جنم دن پر لعنت کی۔ نابود ہو وہ دن جس میں پیدا ہوا، اور وہ رات بھی جس میں کہا گیا کہ دیکھو بیٹا ہوا، کیونکہ جس بات سے میں ڈرتا ہوں وہی مجھ پر گزرتی ہے۔ ایوب۔ تب تیمائی الیفیز کہنے لگا، دیکھ، تو نے بہتوں کو سکھایا اور کمزور ہاتھوں کو مضبوط کیا، پر اب تو تجھی پر آ پڑی اور تو بے دل ہوا جاتا ہے۔ اس نے تجھے چھوا اور تو گھبرا اٹھا۔ ایوب۔ تب ایوب نے جواب دیا، ایوب، اے ابن آدم کے ناظر، اگر میں نے گناہ کیا ہے تو تیرا کیا بگاڑتا ہوں؟ تو نے مجھے کیوں اپنا نشانہ بنا لیا ہے، یہاں تک کہ میں اپنے آپ پر بوجھ ہوں؟ ایوب۔ تب بلدد سوخی کہنے لگا، کیا خدا بے انصافی کرتا ہے؟ کیا قادر مطلق عدل کا خون کرتا ہے؟ دیکھ، اس کی راہ کی خوشی اتنی ہی ہے اور مٹی میں سے دوسرے اگ آئیں گے۔ دیکھ، خدا کامل آدمی کو چھوڑ نہ دے گا، نہ وہ بد کرداروں کو سنبھالے گا۔ ایوب۔ پھر ایوب نے جواب دیا، اگر میں صادق بھی ہوں تو بھی میرا ہی منہ مجھے ملزم ٹھہرائے گا، اگر میں کامل بھی ہوں تو بھی یہ مجھے کاجرو ثابت کرے گا۔ میں کامل تو ہوں پر میں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، میں اپنی زندگی کو حقیر جانتا ہوں۔ ایوب۔ تب زوفر نماتی نے جواب دیا، جان لے کہ تیری بدکاری جس لائق ہے اس سے کم ہی خدا تجھ سے مطالبہ کرتا ہے۔ کیا تو تلاش سے خدا کو پا سکتا ہے؟ کیا تو قادر مطلق کا بھید کمال کے ساتھ دریافت کر سکتا ہے؟ ایوب۔ تب خداوند نے ایوب کو بگولے میں سے یوں جواب دیا، یہ کون ہے جو نادانی کی باتوں سے مصلحت پر پردہ ڈالتا ہے؟ مرد کی مانند اب اپنی کمر کس لے، کیونکہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تو مجھے بتا، تو کہاں تھا جب میں نے زمین کی بنیاد ڈالی؟ تو دانش مند ہے تو بتا، کیا تو آسمان کے قوانین کو جانتا ہے اور زمین پر ان کا اختیار قائم کر سکتا ہے؟ ایوب۔ کیا تو مجھے مجرم ٹھہرائے گا تاکہ خود راست ٹھہرے؟ اب اپنے آپ کو شان و شوکت سے آراستہ کر اور عزت و جلال سے ملبس ہو جا۔ ایوب۔ تب ایوب نے خداوند کو یوں جواب دیا، میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے اور تیرا کوئی ارادہ رک نہیں سکتا، لیکن میں نے جو نہ سمجھا وہی کہا، یعنی ایسی باتیں جو میرے لیے نہایت عجیب تھیں، جن کو میں جانتا نہ تھا۔ میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی، پر اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے۔ اور ایسا ہوا کہ خداوند جب یہ باتیں ایوب سے کہہ چکا تو اس نے الیفیز تیمائی سے کہا کہ میرا غضب تجھ پر اور تیرے دونوں دوستوں پر بھڑکا ہے، کیونکہ تم نے میری بابت وہ بات نہ کہی جو حق ہے، جسے میرے بندے ایوب نے نہ کہا۔ میرے بندے ایوب کے پاس جاؤ اور اپنے لیے سوختنی قربانی گزرانو، اور میرا بندہ ایوب تمہارے لیے دعا کرے گا۔ سو الیفیز تیمائی اور بلدد سوخی اور زوفر نماتی نے جا کر جیسا خداوند نے ان کو فرمایا تھا کیا، اور خداوند نے ایوب کی اسیری کو جب اس نے اپنے دوستوں کے لیے دعا کی بدل دیا، اور خداوند نے جتنا اس کے پاس پہلے تھا اس کا دو چند دیا۔ یوں خداوند نے ایوب کے آخری ایام میں ابتدا کی نسبت زیادہ برکت بخشی۔ تمیتھیس۔ پولس کی طرف سے جو اس کی زندگی کے وعدے کے موافق جو مسیح یسوع میں ہے، خدا کی مرضی سے مسیح یسوع کا رسول ہے، پیارے فرزند تمیتھیس کے نام فضل، رحم اور اطمینان خدا باپ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تجھے حاصل ہوتا رہے، کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور تربیت کی روح دی ہے۔ تمیتھیس۔ پس اے میرے فرزند،
تو اس فضل سے جو مسیح یسوع میں ہے مضبوط بن۔ تیموتھیوس، کیونکہ آدمی خود غرض خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے۔ وہ دینداری کی وجہ تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے۔ ایسوں سے بھی کنارہ کرنا، مگر تو ان باتوں پر جو تو نے سیکھی تھی اور جن کا یقین تجھے دلایا گیا تھا، یہ جان کر قائم رہ کہ تو نے انہیں کن لوگوں سے سیکھا تھا۔ کرنتھیوں، کامل بنو، خاطر جمع رکھو، یکدل رہو، میل ملاپ رکھو تو خدا محبت اور میل ملاپ کا چشمہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ اب میں میری بیکر ریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ خدا زندگی یا ذہانت ہے جو جانوروں اور اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کی بھی شناخت اور انفرادیت کو تشکیل دیتا اور محفوظ رکھتا ہے۔ خدا متناہی نہیں بن سکتا اور مادی حدود میں محدود نہیں ہو سکتا۔ روح مادہ نہیں بن سکتی اور نہ ہی روح اس کے مخالف کے وسیلہ ترقی پا سکتی ہے۔ اس بدنام مادی زندگی کی تفتیش کرنے سے کیا حاصل جو ختم ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے یہ بے نام و نشان عدم سے شروع ہوتی ہے۔ ہستی کا سچا فہم اور اس کی کاملیت کو اب ظاہر ہونا چاہیے جیسا کہ یہ اس کے بعد ہوگا۔ نمبر 2، آئیے یاد کیجئے کہ ہم ساز اور غیر فانی انسان ہمیشہ سے موجود ہے اور بطور مادہ وجود رکھتے ہوئے کسی فانی زندگی، جوہر یا ذہانت سے ہمیشہ بلند اور پار رہتا ہے۔ یہ بیان حقیقت پر مبنی ہے، نہ کہ افسانوی ہے۔ ہستی کی سائنس انسان کو کامل ظاہر کرتی ہے، حتیٰ کہ جیسا کہ باپ کامل ہے، کیونکہ روحانی انسان کی جان یا عقل خدا ہے، جو تمام تر مخلوقات کا الہی اصول ہے، اور یہ اس لیے کہ اس حقیقی انسان پر فہم کی بجائے روح کی حکمرانی ہوتی ہے، یعنی شریعت کی روح کی، نہ کہ نام نہاد مادے کے قوانین کی۔ اپنے اس فہم میں مضبوط رہیں کہ الہی عقل حکومت کرتی ہے اور یہ کہ سائنس میں انسان خدا کی حکومت کی عکاسی کرتا ہے۔ اگر ہم صحیح طور پر جسم کے ساتھ ہیں اور قادر مطلق کو بطور جسم مادی شخص دیکھتے ہیں جس کے ہم کان حاصل کریں گے، تو ہم روح کے اظہار کے لیے بدن سے جدا اور خداوند میں موجود نہیں ہیں۔ ہم دو مالکوں کی غلامی نہیں کر سکتے۔ خداوند کے وطن میں رہنا محض جذباتی خوشی یا ایمان رکھنا نہیں، بلکہ زندگی کا اصل اظہار اور سمجھ رکھنا ہے، جیسا کہ کرسچن سائنس میں ظاہر کیا گیا ہے۔ خداوند کے وطن میں رہنا خدا کی شریعت کا فرمانبردار ہونا، مکمل طور پر الہی محبت کی، روح کی نہ کہ مادے کی حکمرانی میں رہنا ہے۔ ہمیں اچھائی اور انسانی نسل کو یاد رکھنے کے لیے ہمارے بدنوں کو بھولنا چاہیے۔ اچھائی انسان کے ہر لمحے کا مطالبہ کرتی ہے، جس میں ہستی کے مسئلے کا حل نکالنا ہوتا ہے۔ اچھائی کی تقدیس خدا پر انسان کے انحصار کو کم نہیں کرتی، بلکہ اسے بلند کرتی ہے۔ نہ ہی تقدیس خدا کے لیے انسان کے فرائض کو ختم کرتی ہے، بلکہ انہیں پورا کرنے کے لیے بڑی ضرورت کو ظاہر کرتی ہے۔ کرسچن سائنس خدا کی کاملیت سے کچھ نہیں لیتی، مگر پورا جلال یہ اسی کو منسوب کرتی ہے۔ اپنے چال چلن کی پرانی انسانیت اتارتے ہوئے انسان لافانیت کو پہن لیتے ہیں۔ ہم فانی عقیدے کی کھائیوں میں غوطہ لگانے سے خدا کی تخلیق کے معیار اور فطرت کو نہیں ناپ سکتے۔ ہمیں مادے میں سچائی اور زندگی کو تلاش کرنے کے لیے ہمارے کمزور اضطراب کو الٹانا چاہیے اور مادی حواس کی شہادت سے اونچا، فانی خیال سے خدا کے لافانی خیال تک اونچا اٹھنا چاہیے۔ یہ واضح تر اور بلند تر خیالات خدا کے بندے کو اپنی ہستی کے احاطے اور مکمل مرکز تک پہنچنے کے لیے حوصلہ افزائی دیتے ہیں۔ ایوب نے کہا، میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی، پر اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے۔ بشر ایوب کے خیالات کو پھیلائیں گے جب مادے کی فرضی تکلیف اور خوشی سبقت رکھنا ترک کرتی ہے۔ پھر وہ زندگی اور خوشی، دکھ اور شادمانی کے جھوٹے اندازے لگائیں گے، اور وہ بے غرضی صبر سے کام کرنے اور اس سب کو فتح کرتے ہوئے
جو خدا کی مانند نہیں ہے محبت کی نعمت حاصل کریں گے۔ خود کو گناہ سے برتر بنائے رکھنا حقیقی حکمت ہے، کیونکہ خدا نے آپ کو اس سے برتر ہی بنایا ہے اور وہ انسان پر حکمرانی کرتا ہے۔ گناہ سے ڈرنا محبت کی طاقت کو خدا کے ساتھ انسان کے تعلق میں الہی سائنس کی ہستی کو غلط سمجھنا ہے، یعنی اس کی حکمرانی پر شک کرنا اور اس کی قادر مطلق حفاظت پر عدم اعتماد کرنا ہے۔ خود کو بیماری اور موت سے برتر بنائے رکھنا اس کے متوازی عقل مندی اور الہی سائنس کے عین مطابق ہے۔ جب آپ خدا کو اور یہ جاننے میں بالکل غلط ہوتے ہیں کہ یہ اس کی تخلیق کا حصہ ہیں تو ان سے خوف زدہ ہونا ناممکن ہو جاتا ہے۔ انسان اپنے خالق کی حکمرانی تلے کوئی اور عقل نہ رکھتے ہوئے مبشر کے اس بیان پر قائم رہتے ہوئے کہ سب چیزیں اس خدا کے کلام کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی، گناہ، بیماری اور موت پر فتح پا سکتا ہے۔ الہی سائنس میں انسان خدا کی حقیقی شبیہ ہے۔ الہی فطرت میں یسوع مسیح کو بہترین طریقے سے بیان کیا گیا ہے، جس نے انسانوں پر خدا کی مناسب تر عکاسی ظاہر کی اور کمزور سوچ کے نمونے کی سوچ سے بڑی معیار زندگی فراہم کی، یعنی ایسی سوچ جو انسان کے گرنے، بیماری، گناہ کرنے اور مرنے کو ظاہر کرتی ہے۔ سائنسی ہستی اور الہی شفا کی مسیح جیسی سمجھ میں کامل اصول اور خیال، کامل خدا اور کامل انسان بطور سوچ اور اظہار کی بنیاد شامل ہوتے ہیں۔ ہم صرف تبھی کرسچن سائنسدان ہیں جب ہم اس پر سے اپنا انحصار ترک کرتے ہیں جو جھوٹا اور سچائی کو نگلنے والا ہو۔ جب تک ہم مسیح کے لیے سب کچھ ترک نہیں کرتے تب تک ہم مسیحی سائنسدان نہیں بنتے۔ انسانی آراء روحانی نہیں ہوتی، وہ کان کے سننے سے آتی ہیں، یعنی جسم سے آتی ہیں نہ کہ اصول سے، اور فانی سے آتی ہیں نہ کہ لافانی سے۔ روح خدا سے الگ نہیں ہے، روح خدا ہے۔ سچی روحانیت کے پرسکون مضبوط دھارے جن کے اظہار صحت، پاکیزگی اور خودکار قربانی ہے، انہیں اس وقت تک انسانی تجربے کو گہرا نہیں کرنا چاہیے جب تک مادی وجودیت کے عقائد واضح مسلط ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، اور گناہ، بیماری اور موت روحانی الوہیت کے سائنسی اظہار اور خدا کے روحانی کامل انسان کو جگہ فراہم نہیں کرتے۔ اب میں میر بیکر ایڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں سائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور ان انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔